آج دنیا نیوز کی اس خصوصی دستاویزی فلم میں ہم آپ کو اسرائیل کے پیچیدہ تاریخی پس منظر، قدیم تہذیبوں، جغرافیائی بناوٹ اور جدید معیشت کے تفصیلی سفر پر لے کر جائیں گے۔ دنیا کے نقشے پر چند خطے ایسے ہیں جن کا تذکرہ بین الاقوامی سیاست اور تاریخ کے صفحات میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں قدیم ترین تہذیبوں کے آثار اور جدید دنیا کے پیچیدہ ترین تنازعات ایک ساتھ جنم لیتے ہیں۔ صدیوں سے یہ خطہ عالمی طاقتوں کے درمیان توجہ، جنگوں اور گہری اسٹریٹجک تبدیلیوں کا محور رہا ہے۔ آج دنیا نیوز کی اس خصوصی دستاویزی فلم میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان، اور آج ہم آپ کو اس خطے کے اندیکھے سفر پر لے کر جائیں گے۔ اگر اس خطے کے کل جغرافیائی رقبے کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 22,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جو اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کے چھوٹے ممالک کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ اس کا قومی پرچم سفید پس منظر پر نیلے رنگ کی دو پٹیوں اور درمیان میں قدیم علامتی ستارے پر مشتمل ہے، جو اس کی مخصوص شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں کی سرکاری کرنسی نیو شیکل کہلاتی ہے، جو بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں اپنی ایک مستحکم پوزیشن برقرار رکھتی ہے۔ اس خطے کا دارالحکومت یروشلم مانا جاتا ہے، جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور اپنے اندر گہرے تاریخی و مذہبی راز سمیٹے ہوئے ہے۔ 90 لاکھ سے زائد کی آبادی پر مشتمل یہ ملک افرادی قوت اور جدید مہارتوں کے لحاظ سے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اس ملک کی عالمی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دیرینہ سیاسی تنازع، جدید ترین فوجی دفاعی نظام اور زراعت و ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ایجادات ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں یہاں فٹ بال اور باسکٹ بال کو عوامی سطح پر بے حد پسند کیا جاتا ہے اور ان کھیلوں کو باقاعدہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ جب روایتی کھانوں کا ذکر ہو تو فلافل اور ہمس جیسے لذیذ پکوان یہاں کی روزمرہ زندگی اور روایات کا ایک لازمی حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ ملک اب ایسے عظیم اسمارٹ شہروں اور ماحولیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے جو دنیا کو ورتاحان حیرت میں ڈال دیں گے۔ یہاں کا ہر شہر اور ہر گلی کسی نہ کسی تاریخی واقعے قدیم داستان کی گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ یہاں کی ایجادات نے نہ صرف ملکی سرحدوں کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بھی زندگی کے کئی شعبوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ زراعت کے میدان میں پانی کی قلت کے باوجود انہوں نے ایسے طریقے وضع کیے ہیں جنہوں نے بنجر زمینوں کو بھی زرخیز بنا دیا۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ ملک مشرق وسطیٰ کے دل میں واقع ہے، جہاں اس کی سرحدیں لبنان، شام، اردن اور مصر جیسے اہم ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے مغرب میں بحیرہ روم کا طویل ساحل موجود ہے، جو اسے بین الاقوامی سمندری تجارتی راستوں سے براہ راست جوڑتا ہے۔ اس کا یہ محل وقوع اسے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے براعظموں کے درمیان ایک اہم زمینی اور سمندری پل کی حیثیت دیتا ہے۔ یہاں کا موسم عام طور پر خشک اور گرم رہتا ہے، لیکن ساحلی علاقوں میں بحیرہ روم کی معتدل ہوائیں ماحول کو بدلتی رہتی ہے۔ جنوب میں پھیلا ہوا صحرائے نقب اس کی جغرافیائی بناوٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جو بظاہر بنجر مگر تصویراتی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ اس کے برعکس شمال کا علاقہ نسبتاً سرسبز اور پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، جو ملک کے آبی وسائل کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سیاسی جغرافیہ یعنی جیو پولیٹکس کے اعتبار سے یہ ملک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ ایک دفاعی اور کشیدہ حالت میں رہا ہے، جس نے اس کی حدود کو مستقل بحث کا موضوع بنا رکھا ہے۔ اس کی سرحدوں کی حفاظت اور زمینی کنٹرول اس کی بقا کا سب سے پہلا اور اہم ترین اصول مانا جاتا ہے۔ اس خطے میں ہونے والی معمولی سی تبدیلی بھی عالمی منڈیوں اور بین الاقوامی تعلقات پر فوری اثر انداز ہوتی ہے۔ پانی کی شدید قلت اور صحرائی ماحول کے باوجود اس ملک نے اپنی جغرافیائی خامیوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں تبدیل کرنے کا فن سیکھا ہے۔ انہوں نے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے پلانٹس قائم کیے ہیں، جو ان کی آبی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس جغرافیائی انتظام نے انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر ایک واضح تکنیکی برتری فراہم کی ہے، جو ان کے دفاع کو مضبوط بناتی ہے۔ تجارتی راستوں پر کنٹرول اور اپنے فضائی حدود کی چوکسی کے معاملے میں یہ خطہ دنیا کے چند محفوظ ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی جغرافیائی پوزیشن اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہونے والے تمام اہم معاہدوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اسٹریٹجک لحاظ سے اس زمین کی اہمیت آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے بھی اسی طرح برقرار تھی، جب قدیم فوجیں یہاں سے گزرا کرتی تھیں۔
आने वाले वक्तों में ज़मीनी तिजारती रास्तों को जदीद रेलवे नेटवर्क के ज़रिए खलीज की रियासतों से जोड़ने के मंसूबे भी इसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा देंगे। ये जोग्राफियाई महल वकूही है जिसने इसे दुनिया की तारीख के बड़े बड़े मार्कों का मैदान जंग बनाए रखा। आज के दौर में ये मुल्क दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करती हुई माशी और तकनीकी क़ुव्वतों में से एक बनकर उभरा है। इसकी मईशत का ज़्यादातर दारोमदार इल्म पर मबनी सनतों, जदीद सॉफ्टवेयर की तैयारी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे जदीद तरीन शबों पर है। इसे आलमी सतह पर स्टार्ट अप नेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नए कारोबारी ख्यालात को फ़रोग़ देने का निज़ाम बहुत मजबूत है। उनकी मईशत की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के तहकीकी मराकज़ यहाँ कायम हैं। तहकीक और तरक्की यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर यह मुल्क अपनी GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हीरे की तराश खराश, फौजी साज और सामान की बरामदात और जदीद तरीन ज़री आलात इसकी मईशत के बुनियादी सतून माने जाते हैं। यहाँ के शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में हफ्तावार सब का दिन इंतहाई अहमियत रखता है, जिसके दौरान कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। ये मजहबी रवायत सदियों पुरानी है, लेकिन आज के इस जदीद और तेज़ तरीन दौर में भी इस पर सख्ती से अमल किया जाता है। लोग इस दिन को अपने ख़ानदान के साथ गुजारने और मजहबी इबादत के लिए मखसूस रखते हैं, जो उनकी यकजहती को ज़ाहिर करता है। शहरों की बात की जाए तो तुल अबीब को एक जदीद, मुतहर्रिक और रात की ज़िंदगी के लिए मशहूर शहर माना जाता है, जहाँ दुनिया भर के फैशन और टेक्नोलॉजी के रंग नज़र आते हैं। इसके बरक्स यरूशलेम का माहौल इंतहाई संजीदा, तारीखी और मजहबी है, जहाँ की दीवारें और गलियों का सुकूत माजी की याद दिलाता है। ये तज़ाद इस मुआशरे की एक मुनफरिद खुसूसियत है, जहाँ कदीम और जदीद दुनिया साथ साथ चलती है। तालीम के मैदान में यहाँ का मावार्न ज़िंदगी इंतहाई बुलंद है और दुनिया की चंद बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ और तहकीकी इदारे इसी खित्ते में मौजूद हैं। मुआशरे में साइंसी सोच और इजादात को बचपन ही से उभारा जाता है ताकि नौजवान नस्ल मईशत को आगे बढ़ा सके। पानी के दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग के मामले में ये मुआशरा दुनिया भर के लिए एक बेहतरीन नमूना बन चुका है। मौजूदा दौर में इस मुल्क को जहां माशी और तकनीकी बरतरी हासिल है, वहीं इसे कई संगीन और तवील मुद्दती चैलेंजेस का भी सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज हमसाया ममालिक और फ़लस्तीनी आबादी के साथ जारी दायमी तनाज़ा है, जिसका कोई मुस्तकिल और पायदार हल अब तक सामने नहीं आ सका। इस तनाज़े की वजह से मुल्क को अपनी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी और दिफाई निज़ामों पर खर्च करना पड़ता है। बैन अल-अक़वामी सतह पर भी इस मुल्क की पॉलिसियों और इंसानी हुकूक की सूरत हाल को लेकर अक्सर शदीद तनकीद और सिफारती दबाव का सामना करना पड़ता है। अंदरूनी तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम और बार बार हुकूमतों की तब्दीली ने मुल्की फैसलों पर गहरे असरात मुरत्तब किए हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी और ज़मीन की महदूद दस्तयाबी ने रहाइश और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा दिया है। इन तमाम संगीन चैलेंजेस के बावजूद ये मुल्क मुस्तकबिल के ऐसे हैरत अंगेज मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो इसकी तकदीर बदल देंगे। इन मंसूबों में सहराए नक़्ब को एक बहुत बड़े स्मार्ट और हाई टेक जोन में तब्दील करना शामिल है, जहां जदीद तरीन शहर आबाद किए जा रहे हैं। इस मंसूबे के तहत मुतबादिल तवानाई, बिलखुसूस शमसी तवानाई के दुनिया के बड़े प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि पायदार तरक्की हासिल हो सके। एक और अजीम मंसूबा खलीज की रियासतों को समंदरी और ज़मीनी रास्तों के ज़रिए इस खित्ते से जोड़ना है ताकि मशरिक़ वस्ता का एक नया तिजारती नेटवर्क कायम किया जा सके। इस मंसूबे के तहत जदीद तरीन रेलवे लाइनें और बंदरगाहें तामीर की जा रही हैं जो आलमी तिजारत का रुख मोड़ देंगी। पानी को साफ करने और समंदरी पानी से नमक अलग करने के नए और सस्ते तरीकों पर भी बड़े पैमाने पर काम जारी है। साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में ये मुल्क ऐसे आलमी मंसूबे तैयार कर रहा है जो दुनिया के दिफाई निज़ामों को कंट्रोल करेंगे। इन फ्यूचरिस्टिक मंसूबों का मकसद ये है कि ज़मीन और वसाइल की कमी को टेक्नोलॉजी के मुतबादिल इस्तेमाल से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। ये मेगा प्रोजेक्ट्स न सिर्फ इस मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे बल्कि इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन को भी नाकाबिले तस्खीर बना देंगे।
تاریخ کی گہرائیوں سے نکل کر جدید ترین ٹیکنالوجی کے عروج تک پہنچنے والی اس ریاست کی داستان دنیا کے پیچیدہ ترین موضوعات میں سے ایک ہے۔ یہ خطہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح جغرافیائی حدود اور وسائل کی کمی کو انسانی ذہن اور جدید سائنس کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ زمین اس بات کی بھی گواہ ہے کہ پائیدار امن اور انصاف کے بغیر کوئی بھی ترقی ادھوری رہتی ہے۔ ان تمام حقائق، تاریخ اور معاشی پہلوؤں کا یہ تفصیلی جائزہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ دنیا کا امن اس خطے کی صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی اور جامع دستاویزی فلم، جس میں ہم نے تمام پہلوؤں کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوں گی۔ آج دنیا نیوز کی اس خصوصی دستاویزی فلم کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ کی عالمی دستاویزی فلمیں اور اہم ترین خبریں بروقت ملتی رہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔